اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید روئے زمین پر واحد الہامی کتاب ہے جو کسی قسم کے رد و بدل، کمی بیشی اور تحریف سے پاک ہے اور محفوظ ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ سورہ الحجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی ہم ہی نے یہ کلام پاک یعنی قرآن مجید نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری مذہبی کتاب آج بھی بے عینہ ہی اسی طرح ہمارے درمیان موجود ہے جس طرح نازل ہوئی تھی، بلکہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ دلچسپ اور خوش آئند بات تو یہ ہے کہ غیر مسلموں نے بھی قرآن مجید کے متن پر تحقیق کر کے اسے کسی بھی غلطی یا رد و بدل سے محفوظ تسلیم کیا ہے۔ اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں ایک منفرد اور ایمان افروز واقعہ بتایا جا رہا ہے جو ہماری پیاری کتاب قرآن مجید کی حفاظت اور حقانیت سے متعلق ہے۔ یہ واقعہ ایک معروف مسلمان ریسرچ سکالر ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب خطبات بہاولپور کی جلد 1 میں تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جرمنی میں میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا، قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ، جس کو قرآن محل بھی کہا جاتا تھا۔ اس کا بانی پروفیسر جسٹراسر تھا۔ اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین نسخے لے کر، فوٹو کاپی لے کر، جس طرح بھی ممکن ہو ایک جگہ جمع کیے جائیں، اور اسی طرح جمع کرنے کا یہ سلسلہ 3 نسلوں یعنی 3 جنریشنز تک جاری رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھا تو اس کا تیسرا ڈائریکٹر پریٹزل وہ پیرس آیا تاکہ پیرس کی پبلک لائبریری سے قرآن مجید کے جو قدیم ترین نسخے پائے جاتے ہیں ان کی فوٹو حاصل کرے۔ اس پروفیسر نے خود مجھے بتایا کہ اس وقت یعنی 1933 میں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید کے 42,000 نسخوں کی کاپیاں موجود ہیں اور مقابلے یعنی موازنے کا کام جاری ہے۔ دوسرے جنگ عظیم میں اس ادارے کی عمارت پر ایک امریکی بم گرا اور عمارت، اس کا کتب خانہ اور عملہ سب برباد ہو گیا، لیکن جنگ کے شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ایک عارضی رپورٹ شائع ہوئی۔ اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں موازنے کا کام جو ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا، لیکن ابھی تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں اختلاف روایت ایک بھی نہیں ہے، یعنی تمام کے تمام 42,000 نسخے بالحاظ روایت ایک دوسرے سے 100% ملتے جلتے ہیں، کسی ایک میں بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے کلام پاک کی حفاظت کا وعدہ، جس کی وجہ سے غیر مسلم یعنی کفار بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی قرآن مجید ایسی الہامی اور مذہبی کتاب ہے جو مکمل طور پر ایسی ہی حالت میں آج بھی موجود ہے جس حالت میں نازل ہوئی تھی۔ محترم ناظرین، یہاں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید پر ریسرچ کرنے کے بعد جرمنی کے عیسائی پادریوں نے یہ بھی سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آرامی زبان میں جو انجیل تھی وہ تو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس وقت قدیم ترین انجیل یونانی زبان میں ہے اور یونانی سے ہی ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، لہٰذا یونانی جو کاپیاں تھیں انجیل کی مخطوطے ان کو جمع کیا گیا اور ان کا بھی آپس میں انہوں نے موازنہ کیا، ایک ایک لفظ کا آپس میں موازنہ کیا گیا۔ تو اس کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی، محترم ناظرین اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ انجیل کے ان نسخوں میں، ان مخطوطوں میں کوئی 2 لاکھ اختلافی روایات موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی جملہ ملتا ہے کہ ان میں سے 8% اختلافات سنگین نوعیت کے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تھی قرآن مجید پر تحقیق کی رپورٹ اور اس کے بعد انجیل پر کی گئی تحقیق کی رپورٹ۔ اس پر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا تو بنتا ہے۔ محترم ناظرین، مزید مستند اور دلچسپ اسلامی ویڈیوز کے لیے ایمان افروز چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔